صدا سلامت رہے، صدا سکھی رہے. یہ تھے جناب سید فرحان حیدر آبادی جو بھی آپ سے خطاب فرما رہے تھے. تشریف لاتے ہیں خطیب آل محمد اندنی بے گلستان سیدہ مناظر اسلام دفاع شیعت وکیل ولایت علی معزن ولایت علی جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب فاضل دمشق وادی شمس کا بڑا معتبر نام عزت مآب عالی مرتبہ جناب علامہ غلام مصطفیٰ انصاری صاحب کے فرمان ذاکر علی بابا طاہر آل محمد جناب سید عمران حیدر کاظمی اور سید صادق حسین شیرازی خطاب فرمائیں گے. بابا دے بلند سلامات. یہ سید ہے بارگاہ کی تعمیر کر رہے ہیں، خدا ٹائم نہیں ہے، محسوس نہیں کیجئے گا. آپ ان کی امداد فرمائیں تاکہ کائنات کی مالکن آپ کو استعداد فرمائیں. بابا دے بلند سلامات. بابا کوئی نہ ڈی ایس پی سے بیٹھیں یار تو صحیح. بابا نہ کرو نا بابا نہیں ہو بابا آرڈیننس سے آرڈر ایز آرڈر. ہاں یار میں لمبے نہیں چلا تھا، میں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے پڑھ گئے. مولا سلامت رکھیا مولا میں آپ جائیں. بابا بندے تو خدا تے ناراض. اللہ بندہ میں جیسے کہ میں نہ محروم کریں ایک خود پڑھیں سویر دی میں آزاداری کریں. اور محمد والے محمد صلوات اسے یہ زیادہ مجلس کراتے ہیں کہ امداد کریں، ضرور کریں سارے مومنین. علامہ صاحب ہی پڑھیں محروم ہی کریں نا. اگر پنن منگانا نہ ہوا تو میں چلا گیا ہوں 5000 دی آبادی ہے کلہ سیدہ قادر پورچی منا. یہ جتنے بیٹھے ہو یہ تھوڑی تھوڑی امداد کرو مجلس واسطے آپ دی ذات واسطے میں کرا جلدی کرو. عبادت کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. خوشنود امام زمان علیہ السلام کے لیے بارے دیگر بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بابا سے بلند صلوات. ہر ذاکر ہر خطیب آپ سے یہ شکوہ کر کے گیا کہ نہ آپ درود پڑھتے ہیں، نہ آپ نعرہ لگاتے ہیں، نہ آپ بولتے ہیں. آخر آپ کے بولنے کا بھی وقت ہے یا نہیں ہے؟ صلوات بلند آواز سے پڑھیں. سیدین میرے پیچھے تشریف فرما ہے اور مجھ سے پہلے بھی سید پڑھ کے گئے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ زحمت نہ دو، لیکن مجھے اپنے حصے کا ذکر ضرور کرنا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ گھنٹوں پڑھے، ضروری یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی السید المکی المدنی العربی والعجم. قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین. اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیرا لانفسہم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. دوستو اللہ یا رسول اللہ یا دوستو بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں، دل خراب ہو توجہ ہے، دل خراب ہو، دل بیمار ہو، دل خراب ہو،
تو انسان کو نمک ہضم نہیں ہوتا. میں دیکھوں گا کہ کون کہاں بیٹھا ہے اور کس معیار پہ بات کو سننے کا عادی ہے. میرے سامنے اگر بانی مجلس آئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پڑھتا ہی رہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے بھی ذکر والے موجود ہیں, مجھے بھی ذکر کرنا ہے اور ان کو بھی ذکر جاری رکھنا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ دل خراب ہو تو نمک ختم نہیں ہوتا, گردے خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا, نسل خراب ہو تو پانی ہضم نہیں ہوتا. دیکھیں میں خیراتی دعوت کا بالکل بھی قائل نہیں ہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ دعوت کے لیے وہ ذاکر پریشان ہو جسے یہ ڈر ہو کہ اگلے سال مجھے دعوت نہیں ملے گی. میں ذکر کے لیے آتا ہوں, بانی کا حکم ہے سادات کا, تو میں آتا ہوں اور آتا رہوں گا. خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. میں نے آپ کے سامنے ملکہ شام کی ذات مقدس نے ملول شام کے دربار میں جس آیت کا انتخاب کیا تھا اس کی تلاوت کی ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, بابا جی کافر یہ گمان نہ کرے. آپ توجہ فرمائیں گے تو بات آگے بڑھے گی. کافر یہ گمان نہ کرے کیا, انما نملی لہم خیرا لانفسہم, ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے, ہم نے کافروں کو جو مہلت دی ہے, کافر یہ گمان نہ کرے کہ یہ مہلت ان کے لیے خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما, ہم نے کافروں کو مہلت دی اس لیے ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں. اگر آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو ایسے واقعات کم ہیں جہاں مجمع مسلمانوں کا تھا, جہاں مجمع مسلمانوں کا تھا. اللہ یا اللہ کی حجت نے جب ان سے خطاب کیا تو آیت وہ پڑھی جس میں خطاب کافروں سے تھا. بھائی آپ بولیں گے تو اچھی بات ہے, ورنہ میں ملکہ شام کی چوکھٹ میں 10 سال گزار کے آیا ہوں اور قبرستان مسافرہ میں میں نے بڑی مجلسیں پڑھی ہے. بولا کریں ذکر میں, معصوم فرماتے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کی سانسیں چھوٹی ہوں, جس کی سانسیں چھوٹی ہوں, وہ سانسوں کا علاج اگر جاتا ہے تو وہ ہمارے ذکر میں بولا کرے. میں خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ ہمارے ذکر میں بولا کرے. مولا کیوں فائدہ کیا ہے؟ فرمائے ذکر میں ہماری دادی ہوتی ہے اور وہ لوگوں میں سانسیں بانٹتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. پہلا موقع غدیر پہ, میں غدیر نہیں پڑھنا چاہتا, صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کا نبی حج مکمل کر کے واپس پلٹ رہا تو آواز کو دیتا ہے, یا ایوہ الرسول بلغ, اے میرے رسول کیا بولو پہنچا دے, نہیں تبلیغ کیجئے. آپ سو رہے ہیں, میرے حبیب تبلیغ کیجئے. حالانکہ 23 سال میں پوری شریعت آئی ہے. نماز کا حکم آیا, اللہ نے بلغ نہیں کہا. حج کا حکم آیا, اللہ نے بلغ نہیں کہا. زکوٰۃ کے احکامات آئے, اللہ نے بلغ نہیں کہا. پوری شریعت آئی ہے, اللہ نے بلغ نہیں کہا. لیکن غدیر پہ کہا بلغ, دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ شریعت بتانا دین ہے, لیکن علی کی ولایت بتانا تبلیغ ہے. بھائی توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی, علی کی ولایت بتانا تبلیغ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خطیب, کوئی پڑھنے والا دنیا جہان کی باتیں کرے اور علی کی بات نہ کرے. وہ ہر شے ہو سکتا ہے, وہ مبلغ اسلام نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں. حبیب بلغ, تبلیغ کیجئے. ما انزل الیک من ربک, اس بات کی جو ہم نے آپ پر اس وقت نازل کی تھی جب جبریل بھی خلق نہیں ہوا تھا.
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور حبیب اگر آپ نے عملاً فعلاً ولایت نہیں پہنچائی تو میں سمجھوں گا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. یہ توجہ چاہتا ہوں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. تم علی کی بات کرو، ہر کسی کی ہدایت ہوگی سوائے کافروں کے. میں خدا کے لیے جاگ رہا ہوں، ہر کوئی ہدایت لے گا سوائے کافروں کے. میرا مسلمانوں سے سوال ہے کہ کیا غدیر پہ کافر تھے؟ بولو، غدیر پہ کافر تھے؟ اگر نہیں تھے تو خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ اور خدا کی عزت کی قسم اہل سنت عالم نے لکھا کہ کافر تھے. یا خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. اہل سنت علماء نے لکھا جب میرے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اعلان کیا تھا؟ من کنتو، بولو، مولا ہو فہذا علی مولا. میرا سوال ہے سنیے سے کاظمی صاحب، رسول اللہ کے بعد اختلاف مولا پہ ہوا ہے یا خلافت پہ؟ اگر مولا پہ اختلاف ہوتا تو طارق جمیل آج یہ نہ کہتا کہ ہمیں بھی آج کے بعد حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے. اس کا یہ اعتراف دلیل ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مولا نہیں ہے. میں توجہ چاہتا ہوں. سوال یہ ہے اختلاف ہونا خلافت پہ. نبی کہتے تھے میں جس کا نبی علی اس کا خلیفہ، جھگڑے ختم ہوتا ہوں. لیکن کہا من کنت مولا، جس کا میں مولا. کیوں کہا؟ پڑھیے قرآن سورہ محمد. دیوار پہ لکھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. یا خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرو، دیواروں پر تحریر کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. کافر وہ ہوتا ہے جسے خدا کافر کہے. میں قرآن پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں انصاری ہوں، میں 20 منٹ بعد بینڈ نہیں بدلتا، چینل چینج نہیں کرتا کہ آپ کو یہ بات پسند نہیں تو میں اور موضوع شروع کر دیتا ہوں. یہ کون سی کتابت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، جاننے کی کوشش کرنا. اور آپ سادات بیٹھے ہیں، میں زندگی کی مختصر ترین مجلس پڑھنا چاہ رہا ہوں. مجھے ان لوگوں کا اس لیے ڈر نہیں، احترام ہے، کیونکہ ہم نے پورے ملک میں کٹھے پڑھنا ہے. اور جو زندگی میں ایک مرتبہ ملتے وہ کہتے بیٹھے نا تیری سر میں بلا سے سلوات پڑھو بلند آواز. بھائی خدا کے لیے جاگنے کی کوشش کرنا. بِأَنَّ ذَلِكَ سورہ محمد ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. حبیب ان سے کہہ دو، امت سے کہہ دو، میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. اور پھر خدا کے لیے پیچھے بیٹھنے کے مزے ہی بڑے ہوتے ہیں، نہ سلوات نہ نعرہ. اور یہی پیچھے بیٹھنے والے جو پوری مجلس میں تصویریں بنا کے چلے جاتے ہیں، ذاکر کے نمبر بھی یہی لگاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا. حبیب ان سے کہہ دو میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں، میں اللہ مومنوں کا مولا ہوں. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور حبیب امت کو بتا دے کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہی نہ ہو. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا. کافر وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مولا نہ ہو. یہ کہہ کے حبیب نے بتا دیا حبیب تیری امت کے 73 فرقے ہوں گے. مومن اور کافر کا معیار یہ نہیں کہ نمازی کتنے ہیں، حاجی کتنے ہیں، زکاتی کتنے ہیں. اور مومن اور کافر کا معیار یہ ہے کہ کہاں مولا ہے کہاں مولا نہیں ہے. جہاں مولا نہ ملے حاجی بھی ہو تو کافر. توجہ چاہتا ہوں، قبلہ توجہ چاہتا ہوں. توجہ، حاجی بھی ہوں. ہائے میں کہاں جاؤں؟ آ میرے ساتھ. مدینے کی مسجد ہے، نبی کی بیٹی ہے، اپنے حق کا تقاضا کر رہی ہے. کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں توجہ ہوگی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. قرآن پہ قرآن پڑھ
رہی ہے نبی کی بیٹی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رسول کی بیٹی قرآن کیوں پڑھ رہی تھی؟ ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے کل کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. نہیں تو وہ جب میں کچھ کہہ گیا. جنہوں نے کل کہا تھا رسول سے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، بطول نے کہا اگر میں تمہیں آج ہی تم سے نہ منواؤں کہ تم قرآن کافی کہنے والے بھی منکر قرآن ہو تو میں فاطمہ نہیں. بطول قرآن پڑھتی ہے، وہ حدیث لاتے ہیں. جب علی کی زوجہ حسن کی ماں نے دیکھا تو بی بی نے ایک جملہ کہا، الحکم للہ والموعد القیامہ. جاؤ تم نزل کرو، میرا کوئی تقاضا نہیں، فیصلہ قیامت میں ہوگا. بھائی خدا کا نہیں جاننا، فیصلہ قیامت میں ہوگا. وَالزَّعِیمُ مُحَمَّدًا، جس دن حاکم خدا ہوگا اور میرے وکیل کا نام مصطفیٰ ہوگا. بھائی خدا کا نہیں جاننا، خدا کا نہیں جاننا. ہونا والے کا یخسر المبتری. اور فرمایا جب اللہ کی حاکمیت ہوگی، فیصل خدا ہوگا، وکیل مصطفیٰ ہوگا، اس دن کافروں کو گھاٹا ہی ہوگا. بھائی خدا کے لیے جاننے کی کوشش کرنا، اس دن کافروں کو گھاٹا ہی ہوگا. بھائی خدا کے لیے جاننا. ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین. اور کافر جائیں گے کہاں؟ صلوات پڑھو. انداز صلوات پڑھو بلند آواز. میں خدا کے لیے جائنا. یہاں بطول اپنے منکر کو کافر ڈکلیئر کر رہی ہے. آج ذی الحج کا دن ہے. حسین مولا احرام باندھ کے حج پڑھنے کو تیار ہے کہ نگاہ امامت نے دیکھا کہ حاجیوں کے لباس میں حاجی نہیں. خدا کے لیے جاگنا، حاجیوں کے لبادے میں حاجی نہیں، قاتل چھپے ہوئے ہیں. امام نے احرام کھول دیے. احرام توڑنا کیا ہوتا ہے کہ حاجی حالت احرام میں آگے جاتے جاتے ایک قدم پیچھے رگے، یہ احرام ٹوٹ جاتا ہے. زہرا کے فرزند نے آگے جاتے جاتے ایک قدم پیچھے رکھ کے احرام نہیں توڑے، بلکہ یزیدیت کی سازش کی گردن پہ قدم رکھا. میں خدا کے لیے جاگنا. پورے مکہ میں کوہرام تھا کہ فرزند رسول حج کیوں نہیں پڑھ رہا، حسین حج کیوں نہیں پڑھ رہے. یہ منظر ام البنین کے بیٹے نے دیکھا کہ ہر کوئی پوچھ رہا تھا کہ حسین حج کیوں نہیں پڑھ رہے. حسین اب عباس فوراً سے پہلے کعبہ کی چھت پہ سوار ہو گئے. میں کیسے سمجھاؤں کہ دو ہی تو ہستیاں ہیں کائنات میں جو کعبہ کی چھت پہ خطاب کرنے والی ہیں. ایک غازی کرنے والا ہے، ایک حجت آ کے کرے گا. تب ایک صلوات پڑھو بلند آواز سے. اگر یہ بلند آواز کی صلوات ہے ایک بالکل دھیمی سی اور پڑھ دو. بھائی توجہ چاہتا ہوں. عباس کھڑے ہیں چھت پہ، سامنے کون ہے؟ حاجی. بولو کون ہے؟ حاجی. خالی حاجی نہیں، حج کی وردی میں. خدا کے لیے جانا، پورے لباس حج میں. اور عباس کہہ رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ. حمد اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو عزت بخشی اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے. نئی توجہ کی آپ نے. حمد اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا. کیا علی عباس کے بابا نہیں ہے؟ بولو. تو عباس یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرے بابا کے قدموں کی برکت سے؟ یہ ادب سکھا رہا ہے عباس کہ بھلے میں علی کا بیٹا ہوں لیکن حسین کے سامنے میری مجال ہی نہیں ہے. حمد اس پروردگار کا جس نے اس کعبہ کو شرف بخشا اس حسین کے بابا کے قدموں کی برکت سے. ایتھا الکفرۃ الفجر. او کافروں، آپ سو رہے ہو. عباس کیا کہہ رہے؟ او
काफिरों सामने खड़े हैं जी। अब्बास कह रहे काफिरों 1400 साल पहले अली के बेटे ने फैसला कर दिया था क्योंकि वो काबा के जवाब में खड़ा हो, लिबास हज में खड़ा हो और सीने में हुसैन की अदावत हो तो वो भी काफिर हुआ करता है। तवज्जो चाहता हूं, सीने में हुसैन की अदावत हो वो भी काफिर हुआ करता है। आओ जागो, नबी ने अली की विलायत का ऐलान कर दिया। अल्लामा अबू बकर मिस्री कहते हैं जो ही अली की विलायत का ऐलान हुआ 9 बंदे मजमे से अलग हो गए। अब इस मजमे में भी जो बंदा मजमे से अलग बैठे वो जुड़ जाए, क्योंकि अगली आयत में मजमे से अलग बैठने वालों के खिलाफ पढ़ने वाला हो। सलवात पढ़ लो बुलंद आवाज से। मैं खुदा के लिए जाऊंगा। 9 बंदे मजमे से अलग पीछे जाके बैठ गए और जमीन पर उंगली से लकीरें खींच रहे थे। भाई तवज्जो चाहता हूं, आप देहाती लोग हैं और आपने ये मंजर कई मरतबा देखा होगा कि लोग अपनी खेती के किनारे पे बैठते और जमीन पर उंगलियां फेरते रहते हैं। इल्म नफ्सियात के माहिर लिखते हैं कि इंसान जमीन पर उंगली से लकीरें कब और क्यों खींचता है। वो लिखते हैं कि जब दिल में कोई मंसूबा हो, नहीं तवज्जो, दिल में कोई मंसूबा हो पूरा होता नजर न आए और बस भी न चलता हो, उस वक्त इंसान इंतहाई बेबसी मायूसी के आलम में जमीन पर उंगली से लकीरें खींचता है। 9 बंदों का जमीन पर उंगली से लकीरें खींचना था कि जिब्रील कुरान की आयत लेके आ गया। अल-यौमा क्या इसके आगे क्या है? अल-यौमा के आगे क्या है? बोलो यार, तुसी भी पैसे ना नहीं बोलते, बोलो ना। अल-यौमा अकमलतु लकुम, आपका कसूर नहीं है क्योंकि मुंबई से सुनाया यही गया है तो आप बोलोगे भी यही। ये आयत का अगला हिस्सा है बाबा जी, इससे पहले और है अल-यौमा यअसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम। हबीब वो देख, हबीब वो देख, हबीब वो देख, आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। मैं कुछ कह गया हूं, हबीब वो देख, आज काफिर। अरे भाई कदीम में काफिर कहां थे? तो खुदा ने 1400 साल पहले फैसला दे दिया कि कोई हाजी हो, कोई नमाजी हो, कोई ज़काती हो और अली की विलायत का सुन के परेशान हो जाए, हमारे कानून में वो काफिर हो जाता है। अली समझ में आ जाता तो अली की बेटियों को बाजारों में न खिलाया जाता। बहुत बड़े मसाइब खां बैठे, अपने हिस्से का एक जुमला, चूंकि मासूम का फरमान है कि जहां मजलिस का ऐलान हो 3 बीबियां सुबह की नमाज उसी जगह पे पढ़ती हैं। 2 बकिया से आती हैं, एक बकिया से आती है, 2 शाम से। और ये जो 3 बीबियां आती हैं ये हमारे फजाइल सुनने नहीं आते, इनमें आलिमा गैर मुअल्लिमा होती है, ये सिर्फ मुसीबत सुनने आती है, पुरसा लेने। आधी रात का वक्त है, सज्जाद मौला ने पुप्पी को जगा के कहा, पुप्पी अम्मा मुबारक हो। अली की बेटी जमीन पे हथेलियां टेक के उठी और उनके पैर सवार किया, सज्जाद मुबारक जो दे रहा है, क्या मेरा अकबर वापस आ गया? शर्म न करो यार जो आदमी बैठे। सज्जाद मुबारक जो दे रहा है, क्या मेरा गाजी आ गया है? नहीं पुप्पिया माना अब्बास आया ना कबर। पुप्पी पूछिया सज्जाद फिर मुबारक किस बात की है? रो के कहता अम्मा मुबारक इस बात की है कि जिद्दान थक गया है, कातिल हार गया है। जो मातमी अज़दार बैठे कातिल का हारना सुनना था। अली की बेटी कहते सज्जाद अगर कातिल हार गया है ना तो कातिल से कहे मेरी शरायत है, पहली शर्त रोने के लिए अलग मकान। शर्म न करो जमात में बैठो।
दूसरी शर्त लूटा हुआ माल। बाबा जी तीसरी शर्त सर शोहदा। सज्जाद मौला ने फूफी के तीनों मतालबात यजीद के सामने रखे। जुमला मातम का हर बंदा नहीं समझेगा। अली की इज्जत की कसम ये कमीना दे के कहते सज्जाद फूफी से कह हर शय मिल जाएगी, लूटा हुआ माल कहां से लाओ। लूटने वाला एक मुल्क का कोई थोड़ी था, पूरी दुनिया के लुटेरे ज़ारा की बेटियों को लूटने के लिए आए हुए थे। शर्म न करो आदमी अज़ादार बैठे हो, हर शय मिल गई। हुसैन का कुर्ता नहीं मिला। जब नहीं मिला ना तो अली की बेटी ने कहा सज्जाद इस कमीने से कह जब तक हुसैन का कुर्ता नहीं मिलेगा ना मैं शाम से नहीं जाऊंगी। इसने हुक्म दिया। बड़ी दिक्कत के बाद जब कुर्ता मिला इसके दिल में जज्बा पैदा हुआ, मैं देखूं तो सही कितना कीमती कुर्ता है जिसके बगैर नबी की बेटी शाम से जाने के लिए तैयार नहीं है। और आदमी अज़ादार बैठे, मैंने कभी मिन्नत मसाइल में नहीं की। इस कुत्ते के बच्चे ने यूं कुर्ते को खोला, खोल के क्या देखा, जहां तलवारों के जख्म है वहीं तीरों के जख्म है, जहां तीरों के जख्म है वहीं नेज़ों के जख्म है, जहां नेज़ों के जख्म है वहीं पत्थरों के जख्म है। ये देख कर इसने जुमला का सज्जाद के माला सज्जाद से कहा सज्जाद इस कुर्ते में बचा क्या है। शर्म न करना, सज्जाद इस कुर्ते में बचा क्या है जिसके बगैर तेरी फूफी जाने के लिए तैयार नहीं है। रो कर का कमीना मेरी माँ कयामत के गवाह इकट्ठे कर। अजर खबर अल्लाह, मेरी माँ कयामत के गवाह इकट्ठे कर रही है। बस अजीजा ने गरमी शाम से चली करबला में आई। वक्त नहीं है मैं तफसील करता। करबला में आकर भाई को हाथ पेशानी पे रख के एक जुमला का हुसैन अपनी नस्ल कुर्बान करके तेरी नस्ल बचा के आ गई। शर्म न करना। ये कह के करबला से मदीना की तरफ चली। असर की अजानें आ रही थी। जब मदीना के बाहर पहुंची सज्जाद मौला ने कहा फूफी नाना का शहर आ गया है। तड़प के महमल के अली की बेटी ने कहा मदीना तो जद्देना ला तकबलीना, ए नाना का मदीना ज़ैनब को कबूल न करना। जब मैं गई थी तो भाइयों की कतार साथ थी, भतीजे साथ थे, जवान साथ थे। आज ज़ैनब उजड़ के वापस पलट गई है, मदीना में दाखिल हो गई। सज्जाद ने पूछा फूफी अम्मा सबसे पहले कहाँ जाएगी। माँ की कब्र पे, हसन भाई की कब्र पे। कहा नहीं मैं पहले नाना की कब्र पे जाऊंगी। खत्म कर रहा हूं अपनी मजलिस को। सीधी नाना की कब्र पे आई, बैठी नहीं, अली की बेटी नाना की कब्र पे लेट गई। ये जुमला मुबल्लिग आज़म अकबर लादी बस चुमवाई वने 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 तेरा खान बलन महाल तेरा बलन महाल राजी अलवाकिन सजना नाले राजी अलवाकिन सजना नाले
फरमाते थे लेट कर अपनी चादर से हुसैन का कुर्ता निकाला, निकाल कर नाना की कब्र पे फैला दिया और फैलाना था कि कब्र में ज़लज़ला आया। रो कर कहती है नाना ये तेरे बेटे का कुर्ता है, दिन की रोशनी है, मैं रात को आऊंगी, ज़ैनब तुझे अपना कुर्ता। माशाल्लाह